سنت ابراہیمی پھر اس موقع سے محفل میلاد کا کیا تعلق ہے؟ آئیے قرآن مقدس کی وہ آیت پر نظر کریں جس پہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اس آیت کا اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ کے دو ٹکڑے، پہلا ٹکڑا وعدہ کے طور پہ، دوسرا ٹکڑا وعید. پہلا ٹکڑا وعدہ میں کیا فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ ٹکڑا ہو گیا. دوسرا ٹکڑا یہاں سے فرمایا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پہلے ٹکڑے میں کیا فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ، جو وعدے کا جس میں اللہ نے بشارت، کیا بشارت ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تمہیں رب کا انعام ملے، جب تم پہ رب کا فضل و کرم ہو، جب تم پہ رب کی عنایت ہو، جب تم پہ رب کا احسان ہو، جب اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت میں اس بات کی طرف ترغیب دیا کہ اللہ نے آپ کو اگر کسی نعمت سے نوازا، اللہ نے آپ کو مال و سر سے نوازا، اللہ نے آپ کو اموال سے نوازا، اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اللہ نے آپ کو کسی بھی نعمت سے نوازا، تو آپ کیا کریں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سنو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ جب تمہیں نعمتوں سے نوازے تو تم اس کے بدلے میں شکر گزاری کرو. کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. کیا ہوگا شکر گزاری سے؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو پاک ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، رب کی وحدانیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سجدہ نہیں کرتے، رب کی وحدانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کی تسبیح نہیں پڑھتے، اس کی وحدانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ اللہ الصمد، وہ منزہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اگر سجدہ کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو اچھی کر رہے ہیں، اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی آخرت کو اچھی کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو آپ اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہیں، اگر سجدہ نہیں کر رہے تو آپ اپنی آخرت. تو پھر یہ اللہ شکر گزاری کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ نے اسے بھی صاف کیا، کیا فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ، اگر تم نے لَئِنْ شرط کے ساتھ کہ اگر تم نے شکر گزاری کی تو سنو لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس مال کے وقت، جس چیز کے بدلے تم نے شکر گزاری کی، اس کے بدلے تمہارے مال میں، تمہاری شے میں اللہ اضافہ کیا کر دے گا؟ زیادتی کر دے گا. اگر اب آپ چاہیں کہ آپ کی چیزوں میں برکت ہو تو برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کی شکر گزاری کرنے سے. برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کی شکر گزاری کرنے سے. اور یہ کسی عام آدمی کا فتویٰ نہیں، قرآن کا حکم ہے. قرآن کہتا ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر گزاری کیا تو مال میں اضافہ کر دیا جائے گا، مال کو بڑھا دیا جائے گا. ہمارے اسلاف نے ایک ذہن دیا کہ جب ہمیں کسی نعمت کا حصول ہوتا ہے تو ہم محفل میلاد کر کے رب کی شکر گزاری کریں. لیکن جو ناشکری کرے ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن آگے فرماتا ہے وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے انکار کیا، اللہ نے نعمت دی اور تم نے انکار کیا، اللہ نے مال دیا تم نے انکار کیا، اللہ نے چاہو چلال دیا تم نے انکار کیا، اللہ نے فضل و کمال دیا تم نے انکار کیا. سنو وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی سخت،
کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ مال دیا گیا اب تم ناشکری کرو گے تو مال چھین لیا جائے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا مال زمین میں دھسا دیا جائے گا، یہ نہیں کہا گیا اگر تمہیں نعمت دی گئی اور تم نے ناشکری کی تو تمہاری نعمت آسمان میں اٹھا لی جائے گی، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے انکار کیا تو سنو بے شک میرا عذاب بڑا سخت، بے شک میرا عذاب بڑا سخت۔ اس کے دونوں پہلو پہ بھی ہیں کہ پہلا پہلو یہ ہے کہ اگر نعمت دی گئی اور تم نے شکر گزاری کی تو اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، بڑھا دیا۔ اب تقاضا کیا تھا کہ اکرمنی و اکرمتک، اگر تم میری عزت کرو تو میں تمہاری عزت کروں۔ اس طریقے سے شرط کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ رابطہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ شرط یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اے لوگوں تمہیں جب نعمت ملے تو تم شکر گزاری کرو، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اس میں اضافہ کر دیا جائے گا اور تم ناشکری کرو گے تو چھین لیا جائے گا۔ یہ بات عقل کے تقاضے کے مطابق کہ نعمت ملے اگر تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں سے فلاں کام دیا جائے، لیکن اللہ نے اس انداز سے نہیں کہا بلکہ کس انداز سے کہا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اضافہ تو کر دیا جائے گا، شکر گزاری پائی گئی بڑھوتری تو کر دی جائے گی، لیکن سنو وَلَئِن كَفَرْتُمْ، انکار کی صورت میں إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اب یہ جان لو کہ بے شک میرا عذاب بڑا سخت، میرا عذاب بڑا سخت۔ اس لیے آپ کبھی کبھی دیکھیں گے کہ کسی ناشکرے بندے کو بھی اللہ مال پہ مال دیتا رہتا ہے، ناشکرے بندے کو بھی اللہ اپنی نعمتوں پہ نوازتا رہتا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ دیکھو فلاں بندہ ہے، اسے اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا، پھر بھی اسے مال پہ مال عطا کیا جا رہا ہے، اسے نعمت پہ نعمت عطا کی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، کسی کے مال کی کثرت رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد کی کثرت رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس جائیداد کی کثرت رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے امتحان کے لیے عطا کیا، یہ چیزیں اللہ نے امتحان کے لیے عطا کیا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ مال کی کثرت کبھی بھوک کے ذریعہ تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی اولاد کی کثرت سے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی پھل کے نفع اور نقصان سے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی جان کے ڈر سے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی کثرت جان کے ذریعہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ مال کی کثرت ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، اولاد کی کثرت ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، جائیداد کی کثرت ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں۔ اگر کامیابی کی دلیل ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، رب کی کبریائی بیان کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے یہ ذہن دیا کہ اگر تمہارے گھر میں شادی ہو تو بھی تم محفل میلاد کرو، اگر تمہارے گھر میں 40واں ہو تو بھی تم محفل میلاد کرو، اگر تمہارے گھر میں ختنہ ہو تب بھی تم محفل میلاد کرو، اگر تم نعمت کے بدلے محفل میلاد کرتے ہو تو تمہارا نام شاکر بندے میں لکھ دیا جائے گا، اگر تم مال کے چلے جانے کے بعد بھی محفل میلاد کرتے ہو تو تمہارا نام صابر بندے میں لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ دو بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ دو بندے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن کھولیں گے تو قرآن گاہے بگاہے ہمیں وہی چیز کی تلقین کرتا ہے کہ لعلکم تشکرون، یا صابرین صابرون، کہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ، صبر کرنے والے میں سے ہو جاؤ، یا شکر گزار بندے میں سے ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہمیں مال بھی عطا کیا اور اس مال کے ساتھ اپنا شکر گزار بندہ بھی عطا کیا۔
ورنہ مال کا مل جانا یہ کمال نہیں، کمال اس بات کا ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت تو دی ہے لیکن اس نعمت کے وقت ہمیں شکر گزاری کی توفیق دیا، یہ سب سے بڑا انعام۔ آئیے ایک حدیث پاک بتاؤں اور اپنا ختم کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابی آؤ، میں تمہیں پچھلے زمانے کی ایک بات صحابی نے اب کیا یا رسول اللہ بیان کیا جائے، بتایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی تھی، جب رات کا تیسرا پہر ڈھلنے کو آیا، وہ عورت اپنے بستر سے اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، وضو کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دو گانا ادا کرتی ہے، اور دو گانا ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور یہ عریضہ پیش کرتی ہے کہ اے بار الہ، اے رب لم یزل ولا یزال، اے پروردگار عالم، تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ عورت کیا کہتی ہے کہ اللہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس کا شوہر جو بغل میں لیٹا تھا، جب اس کے کان سے یہ آواز ٹکراتی ہے، فوراً نیند سے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا، اپنی بیوی کو بولتا ہے، ٹوکتا ہے کہ میری شریک حیات تمہیں کچھ علم ہے، تم کس سے ہم کلام ہو، پروردگار عالم سے بات کر رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہو کہ اللہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جبکہ تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا اور پورے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن تو الٹا کہہ رہی ہے کہ اللہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ابھی عورت دعا میں مستغرق رہتی ہے، 3 دفعہ اس طریقے کا الفاظ پہناتی ہے، جب دعا سے فارغ ہوتی اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوتی، مخاطب ہوتی، اور مخاطب ہونے کے بعد کہتی اے میرے سرتاج آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو رب سے کہہ رہی تھی کہ اے اللہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جبکہ تجھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں نے رات کی تاریکی میں بستر کو چھوڑ کر وضو کیا، وضو کر کے دو گانا ادا کیا، تیری تسبیح پڑھی، تیری محبت میں تیری کبریائی بیان کی، تیری محبت میں تجھے یہ بولنا چاہیے تھا، تو کیا بول رہی تھی؟ تو اس کی عورت نے جو جواب دیا تھا، اس کی شریک حیات نے جو جواب دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ اے میرے سرتاج سن، میں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ سن، اللہ سے ساری دنیا محبت کرتی ہے، تو بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتی ہوں، لیکن جب اللہ نے چاہا کہ اس کی تسبیح بیان کی جائے، جب اللہ نے چاہا کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے، جب اللہ نے چاہا کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، جب اللہ نے چاہا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی جائے، جب اللہ نے چاہا کہ اس کی بارگاہ میں اس کی پرستش کی جائے، تو ہم دونوں ایک بستر پر لیٹے تھے، ایک ساتھ لیٹے تھے، ہم دونوں قریب قریب لیٹے تھے، ہم دونوں کا تکیہ آس پاس تھا۔ تو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اللہ سے محبت کرتی ہوں، لیکن جب اللہ نے چاہا کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے تو اللہ نے تجھے توفیق نہیں بخشی، بلکہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی، اللہ نے مجھے توفیق بخشی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے سب محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں محفوظ اور انہیں اپنے ذکر و اذکار کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ذکر و اذکار کی توفیق عطا کرتا ہے، انہیں اپنی کبریائی کی توفیق عطا فرماتا ہے، انہیں تسبیح و تحلیل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا اکرام ہے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو جہاں نعمتیں عطا فرمائی وہی نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ بھی عطا فرمایا، جہاں نعمت عطا فرمائی وہی اللہ نے ہمیں شکر گزاری کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا، اور یہ سلیقہ یہ طریقہ ہمارے اسلاف نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کو مولا کریم ہم سبوں کو ایسی محفل میں ہمیشہ شریک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی
بارگاہ میں دعا کو مولا کریم اگر بولنے میں کسی بھی طرح کی کوئی لغزش ہوئی ہو تو اپنے حبیب ہم سبوں کے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہم سبوں کو حق پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔